اس آیہ مبارکہ میں جو ارشاد ہوا، ایک بشارت بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نزد لہو فیہا حسنا، کہ نیکی کرنے والوں کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو اب اس آیت کے اندر کیا ریلیونس بنتی ہے، اور خصوصاً جو مودت فی القربہ کا حصہ ہے اس آیہ مبارکہ کا، اس کے ساتھ کیا ربط بنتا ہے؟ اس پہ کچھ ارشاد فرمائیں۔ اس کے اندر دو چیزیں ہمیں واضح طور پر نظر آتی ہیں۔ پہلے نمبر پر تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں کا خیال کرنا، ٹھیک ہے، پھر ان کے دائرے کے یا ان کے تتبع میں یا ان کی سنت میں اپنے بھی قرابت داروں کا خیال کرنا۔ ٹھیک ہے، یعنی حضور کے قرابت داروں کی محبت اصل میں آپ کو اپنے قرابت داروں کی محبت سکھاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جب تک وہ نہیں سمجھ آئے گی پھر اپنے قرابت داروں کی بھی حقیقی محبت سمجھ نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے، جب ہم اپنے قرابت داروں سے محبت کریں گے، اس محبت کو سمجھ کر حضور کے قرابت داروں کی محبت سمجھ کر اپنے قرابت داروں سے محبت کریں گے تو پھر اس میں دگنا اجر ہو جائے گا۔ ایک تو ہم صلہ رحمی اور قرابت داری کے حقوق ادا کر رہے ہیں، اور دوسرے نمبر پر اس سنت میں ادا کر رہے ہیں، اس نسبت سے کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا وہ نسبت اور سنت جو ہے وہ ہمیں ڈبل فائدہ دے رہی ہے۔ اور اپنے قرابت داروں کے ساتھ جو ہم تعلق جوڑتے ہیں اس میں یہ چیز دیکھنی چاہیے، جب اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کو پیدا کیا، یہ بخاری شریف کے اندر ہے، ٹھیک ہے، جب اللہ نے صلہ رحمی کو پیدا کیا تو صلہ رحمی نے عالم وجود میں آتے ہی عرض کیا، یا اللہ میں قطع رحمی سے تیری پناہ مانگتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ مجھے تمہارا یہ پناہ مانگنا ہی پسند ہے، لہٰذا اب جو تجھے اختیار کرے گا مجھ پر لازم ہے کہ میں اس پر مہربانیاں فرما دوں۔ سبحان اللہ۔ یہ تمہارے اس مقام کا تقاضا ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا وہی چیز جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امرانی ربی بتسعین، اللہ نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا ہے، اور وہی چیزیں میں تمہیں بھی حکم دے رہا ہوں کہ تم بھی انہی 9 چیزوں پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، ان میں سے ایک چیز یہ فرمائی، آسیل من قطعنی، جو مجھ سے قطع رحمی کرے میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کروں، سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ اپنا تعلق جو جوڑوں۔ توڑتا ہے میں اسے جوڑتا ہوں۔ ایک صحابی نے عرض کیا، حضور میں بیمار، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، رزق کی کمی ہے، تو میں کیا کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ چاہے کہ اس کی عمر بڑھا دی جائے اور اس کے رزق کے اندر برکت ڈال دی جائے، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ اتنا خوبصورت بیان دے دیا صلہ رحمی کے حوالے سے۔ اب خود سوچئے، جب ہم اپنے قرابت داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں اور تعلق جوڑیں تو اس کے یہ اجر ہے کہ عمر بڑھا دی جاتی ہے اور برکت دے دی جاتی ہے۔ تو جب ہم حضور کے قرابت داروں سے محبت کریں گے تو پھر اس کے اوپر اللہ کی کتنی رحمتیں نازل ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی لیے جو چیزیں صحابہ اکرام کو عطا کی، انہوں نے زندگی بھر اس پر عمل کیا۔ ٹھیک ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہیں، آپ جب مدائن سے مال آیا تو 1,000 درہم حضرت سیدنا امام حسن اور حسین کو عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو تھوڑے دیے، 100 درہم کم و بیش یا 200 درہم دیے۔ اچھا علامہ صاحب، اس سے بھی پتہ چلا جو بھی دورانی صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ زبانی دعویٰ کافی نہیں ہے، کافی نہیں ہے، پریکٹیکل اس کے لیے عملی، کوئی مالی، کوئی پریکٹیکل جو مثالیں ہیں وہ قائم کرنا، دلیل آپ پیش کریں نا۔ اچھا، اب جب اعتراض ہوا کہ یہ تو حضور کے دور میں عمر چھوٹی تھی، جہاد میں جا نہیں سکے، ہم تو تب بھی جہاد کرتے رہے، چاہیے تھا کہ ہمیں زیادہ دیا جاتا ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا انتہائی خوبصورت جملہ یہ فرمایا کہ جیسے ان کے باپ ہے ویسا تمہارا باپ نہیں ہے، سبحان اللہ۔ جیسے ان کی ماں ویسے تمہاری ماں نہیں ہے، جیسے ان کے نانا ہے ویسی تمہارا نانا نہیں ہے، جیسی ان کی نانی ویسے تمہاری نانی نہیں ہے، تو کیا چیز ہے جس وجہ سے تم تقاضا کر رہے ہو؟ تو جب آپ نے یہ چیزیں کہیں، تمہارا اگر ایسا ہوتا تو پھر تمہیں بھی دیا جاتا۔ اس میں اپنی بھی نفی کر رہے ہیں، اپنے خاندان کی بھی نفی کر رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں حضور کے خاندان کی علوم مرتبیت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور یہ بات جب حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کو پہنچی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضور نے سچ فرمایا تھا۔ کیا حضور نے فرمایا تھا کہ عمر میری اہل بیت کا چراغ ہے۔ اللہ، چراغ جو ہے دوسروں کے سامنے چھپے ہوئے مناظر کو ظاہر کرتا ہے، تو اہل بیت کی شان کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ظاہر فرما رہے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب، انہوں نے اپنے خاندان کے اوپر ہمیشہ حضور کے خاندان کو ترجیح دی ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا وہ اس آیت کا جو مصداق اگر کوئی تقاضا کرنا چاہے تو تفسیر در منصور کے اندر موجود ہے۔ جب اہل بیت اطہار کے قافلے کو قیدی بنا کر دمشق کے اندر لے جایا گیا تو امام سیوطی لکھتے ہیں کہ وہاں پر ایسا ہوا کہ ایک شخص نے جو اہل بیت کے افراد خانہ تھے ان کے اوپر کوئی طنز کیا
اور کوئی دشنام ترازی قسم کے جملے بولے تو وہاں پر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ نے فرمایا کہ آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ کہتا ہے میں نے پڑھا ہے۔ فرمایا کیا اس کے اندر یہ آیت نہیں پڑھی قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ؟ اس نے کہا جی پڑھیے، تو فرمایا یہ مودۃ فی القربیٰ کون ہے جس کی محبت مانگی ہے؟ یہ ہم ہیں، سبحان اللہ، یہ ہم ہیں۔ تو وہ حیرت میں پڑ گیا آپ ہو کون؟ تو جب بتایا تو وہ غش کھا کر زمین پر جا گرا کہ آپ اتنے مقام والے اور یہاں اس حال میں آپ کو لایا گیا کہ ہمارے دلوں میں نفرتیں ڈال دی گئیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قُل لا اسألکم علیہ اجرا کا تقاضا قیامت تک رہے گا۔ اور جو میں اس حوالے سے بطور خاص اس کو انڈرلائن کر رہا ہوں کہ یہ نہ گمان کیا جائے کہ قرابت دار میں صرف حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرت مولا علی المرتضیٰ، حضرت امام حسن حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین شامل ہیں، بلکہ حضرت امام زین العابدین کا اس آیت کو پڑھ کر خود کو مخاطب کرنا، اس کا مطلب ہے کہ حضور کی اہل بیت اطہار، آپ کی آل پاک قیامت تک اس آیت کی مستحق رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔